نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ واقعہ کربلا حق اور کفر کا معرکہ تھا یا اس کا کوئی اور پس منظر ہے۔ تو آئیے اس بات کو ہم دلائل سے ثابت کریں گے کہ واقعہ کربلا کفر اور اسلام کا معرکہ نہیں تھا، دین کی خاطر یہ جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ غداری تھی، دھوکہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانے سے قبل تحقیق حال کے لیے، حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے کزن حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، 18,000 آدمیوں نے بیعت کی، محبت کی، امام سمجھا، مسلح حوالہ کیا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ بھائی حسین آ جاؤ، حالات بہتر ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کی بنیاد پر کوفہ کی طرف شروع کر دی، اپنے گھر والوں کو لے کر ساتھ لگا کر 8 ذی الحجہ کو کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی سفر کے درمیان میں ہی تھے کہ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر مل گئی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو ان ظالموں نے بے دردی سے شہید کر دیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں کی طرف توجہ کی کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے مسلم بن عقیل کو غداری سے بیعت کر کے پھر شہید کر دیا، غداری سے، دھوکہ سے شہید کیا۔ یہ لوگ میرے بابے کے ساتھ بھی غدار ہیں، میرے بھائی کے ساتھ بھی غداری کی، اب میرے ساتھ بھی غداری کر کے مجھے شہید کر دیں گے، مار دیں گے۔ میں واپس جانا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ شیعہ کے معتبر عالم ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے جلاء العیون، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 263۔ اس میں لکھتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی خبر سن کر، یعنی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسلم کی خبر، قتل کی خبر سن کر متوجہ اولاد عقیل ہوئے، یعنی مسلم کے بھائیوں کی طرف متوجہ ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ بخدا سو ہم واپس نہ جائیں گے جب تک ان سے بدلہ مسلم نہ لے لیں، یعنی ہم واپس اس وقت تک نہیں جائیں گے۔ آپ کا ارادہ ہے جانے کا، لیکن ہمارا ارادہ جانے کا نہیں ہے جب تک ہم اپنے بھائی مسلم کا بدلہ نہیں لیں گے۔ دوسری کتاب ہے ناسخ التواریخ، اس کے اندر لکھتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب مسلم بن عقیل کی قتل کی خبر ملی تو مسلم کے بھائیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا مسلم تو قتل ہو گیا، اب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ برادران مسلم نے کہا خدا کی قسم ہم سے جو ہو سکے گا ہم کریں گے اور مسلم کے قتل کا بدلہ لینے کی کوشش کریں گے، یا جو شہادت کا شربت مسلم نے پیا ہے ہم بھی پی لیں گے۔ یہ شیعہ کے معتبر اہل تشیع کی معتبر کتب اور معتبر علماء کی کتابوں کا یہ حوالہ ہے۔ تو اب آئیے حضرات جائزہ لیتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت یہ واقع کربلا ہے، اگر یہ حق کفر و اسلام کا معرکہ تھا، نان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے حضرت کا یہ سفر تھا، تو پھر حضرت مسلم بن عقیل کی خبر سن کر حضرت واپسی کا ارادہ کیوں کر رہے ہیں، یا مسلم بن عقیل کے بھائیوں کی طرف توجہ کیوں کر رہے ہیں کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اگر یہ سفر کفر اسلام اور دین کی خاطر ہوتا تو حضرت حسین فرماتے کہ مسلم بن عقیل اگر شہید ہو گیا ہے کوئی پرواہ نہیں، میں نے نان محمد کے دین کو بچانا ہے، دین کی خاطر جنگ کرنی ہے، میں تو وہاں ضرور جاؤں گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ کفر اسلام کا معرکہ نہیں تھا، یہ سفر کفر اسلام کے لیے یا دین کی بچانے کی خاطر حضرت حسین نے یہ سفر نہیں کیا۔ تو اب دوسری بات، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل کی خبر ملی، جب حضرت مسلم بن عقیل
کی شہادت کی خبر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ملی، قرعہ کے مقام پہ پہنچے، ایک راستہ دمشق کی طرف جاتا، ایک راستہ کوفہ کی طرف جاتا، تو وہاں پہ عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، جو حضرت حسین کے نانا لگتے تھے، کیونکہ عمر بن سعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور سعد بن ابی وقاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں، اور یہ ماموں زاد بھائی تو نانا ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں اپنی شیئر فرمائیں، اور ان 3 شرطوں کا ذکر میں خود نہیں کرتا بلکہ شیعہ کی معتبر کتاب الامامہ والسیاسہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 6 پہ لکھا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عمر بن سعد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے عمر، میری 3 شرطوں میں سے ایک شرط مان لو، یا تو مجھے وہاں لوٹ جانے دو جہاں سے آیا کو یہ منظور کے مقابلے میں بھیج دو تاکہ ان سے لڑتا ہوا جام شہادت نوش کر جاؤں۔ تیسری شرط، یا پھر مجھے یزید کے ہاں لے چلو کہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں، پھر میرے متعلق وہ جو مناسب سمجھے فیصلہ کرے۔ ابن سعد نے اس بارے گورنر کوفہ ابن زیاد کو اطلاع دی تو اس نے انہیں یزید کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ یہ شیعہ کی معتبر کتاب ہے۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس مقام پر بھی اگر یہ کفر و اسلام کے لیے سفر ہوتا، دین کے بچانے کی خاطر سفر ہوتا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس مقام پہ پھر یعنی کہ واپسی کا ارادہ کر رہے ہیں کہ مجھے واپس جانے دو، یا مجھے اسلامی سرحدوں پہ یعنی ترکوں کے مقابلہ میں ترکوں کے پاس جانے دو، میں ان کے ساتھ جہاد کروں۔ دین یہاں پر نان محمد کا اس کی دھچیاں یہاں کربلا میں اڑ رہی ہیں، اور یہاں کفر اسلام کا مقابلہ ہے، اور آپ اس مقابلے کو چھوڑ کر ترکوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یا یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، یا واپس جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اور یہ شرائط شیعہ کی باقی معتبر کتابوں میں بھی یہ شرائط منقول ہے، اور اہل سنت والجماعت کی بھی معتبر اور یعنی کہ اعتبار اور قابل اعتماد کتابوں میں بھی یہ شرائط مذکور ہیں۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 170 پہ بھی یہ بات منقول ہے۔ ما ثبت من السنہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صفحہ نمبر 26، اس پہ بھی یہ شرائط مذکور ہے حضرت حسین رضی اللہ۔ باقی بھی معتبر کتابوں اہل سنت کی کتابوں میں یہ 3 شرائط حضرت حسین نے جو ابن سعد کو یعنی اپنے نانا جان کو جو کی تھیں وہ اس میں موجود ہیں ان کتابوں میں۔ تو اب اس سے یعنی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے وقت حضرت حسین کا مسلم بن عقیل کی بھائیوں کی طرف توجہ کرنا، واپسی کا ارادہ کرنا، یا عمر بن سعد کو 3 شرطیں دینا کہ واپس جانے دو، یا ترکوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے مجھے وہاں بھیج دو تاکہ میں وہاں ان سے لڑتا جام شہادت نوش کروں، یا یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مجھے دمشق جانے دو، تو اگر یہ کفر اسلام کے لیے سفر ہوتا، کفر اسلام کا معرکہ ہوتا، یا دین کی خاطر یہ سفر ہوتا، دین کے بچانے کے لیے امام حسین نے یہ سفر کیا ہوتا، تو کبھی یہ شرائط نہ بیان کرتے، یہ ذکر کرتے، یا واپسی کا ارادہ نہ کرتے، یا مسلم بن عقیل کی شہادت ملتے ہوئے واپسی کا ارادہ یا ان کے بھائیوں کی طرف توجہ نہ کرتے، بلکہ حضرت تو نواسہ رسول، جرأت و بہادری کا پیکر، اپنا علی المرتضیٰ حیدر کرار کا بیٹا ہو، دین کی خاطر سفر ہو، کفر و اسلام کا مقابلہ اور واپسی کے ارادے کرے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا ایمان نہیں ہے کہ حضرت حسین نے یہ کام اگر دین کے خاطر سفر کیا اور درمیان میں یہ شرائط طے کیوں، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ان شرائط سے اور ان حضرت کی یعنی کہ واپسی کے ارادے سے یہ بات واضح ہوتی نظر آتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر جو قرعہ سے یعنی مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد جو کربلا تک کا سفر ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین کی خاطر کا سفر نہیں، کفر و اسلام کے لیے سفر نہیں، اسلام کی خاطر کا یہ سفر نہیں، بلکہ یہ مسلم بن عقیل کے بدلہ لینے والا سفر ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔